رمضان ایک ایسا مہمان ہے جس مہمان کے لیے اللہ 11 مہینوں سے رمضان کو سجاتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ اپنے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود نہیں تھے، بازو میں نہیں تھے۔ دیکھا کہ پیارے نبی نہیں، اٹھ کر گئی مسجد نبوی کے پاس جنت البقیع کی طرف۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کنیکشن جڑے ہوئے، تعلق جڑے ہوئے۔ ایسا کنیکشن، ایسا تعلق تھا، قدموں کی آواز آہٹ جب سنے پیارے نبی نے پوچھا کون ہو؟ یہ سب ہم کو سبق دینے کے لیے۔ پیارے حضور نے پوچھا کون ہو؟ کہا کہ میں عائشہ ہوں۔ عائشہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی اور سب سے چھوٹی بیوی ہے۔ ابو بکر صدیق جو پیارے نبی کو سب سے پسندیدہ صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا سب کا بدلہ میں اس دنیا میں دے چکا ہوں، ابو بکر کا بدلہ اس دنیا میں نہیں دے سکتا۔ ہمارے پیارے نبی کے پاس سب سے پہلے پیارے حضور کے کرسی پہ بیٹھنے والے ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اللہ سے باتیں کر رہے تھے، اللہ سے تعلق میں، اللہ سے کنیکشن میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آہٹ جب سنے تو پیارے نبی نے پوچھا کون ہو؟ عائشہ نے کہا کہ میں عائشہ ہوں۔ پیارے حضور نے فرمایا کون عائشہ؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کی بیوی عائشہ ہوں۔ کون بیوی؟ کہا کہ میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں۔ کہا کہ کون ابو بکر؟ پریشان ہو گئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے پیارے پیغمبر، میرے پیارے شوہر، میرے پیارے نبی مجھے نہیں پہچان رہے، میرے سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیارے حضور گھر جب واپس آئے، ہم عائشہ کو دیکھا کہ ہم عائشہ پریشان تھی۔ پوچھا عائشہ پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں جب بستر پہ دیکھی تو آپ موجود نہیں تھے، میں آپ کو ڈھونڈتی ہوئی مسجد نبوی کے پاس آئی، آپ کو دیکھا کہ اللہ سے آپ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں عائشہ ہوں۔ کہا کہ کون عائشہ؟ میں نے کہا کہ تمہاری بیوی ہوں۔ کہا کہ کون بیوی؟ کہا کہ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں پریشان ہو گئی، کیا ہو گیا آپ کو؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت، عائشہ میرے لیے میرے اللہ سے بات کرنے کا ایک خاص ٹائم اور وقت ہے۔ جب میں اللہ سے باتیں کرنے کے واسطے بیٹھ جاتا ہوں تو میرے اور اللہ کے بیچ میں فرشتہ بھی نہیں آ سکتا، میرے اور اللہ کے بیچ میں کوئی فرشتہ، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ اجرائیل، نہ دنیا کا کوئی فرشتہ۔ جب میں اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہوں تو میں اور میرا اللہ ہوتا ہے، میرے اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا۔ میرے اللہ سے بات کرنے کے واسطے میرا کوئی خاص وقت اور ٹائم ہوتا ہے۔ ہمارے نماز میں، ہماری عبادتوں میں کتنے مرتبہ ہم کو بیوی یاد آتی، بچے یاد آتے ہیں، دکان یاد آتا ہے، پیسہ یاد آتا ہے، دولت یاد آتا ہے، محلے والے یاد آتے ہیں۔ جو خیال، جو یادیں، جو چیزیں نماز کے باہر ہمیں آتی ہے اس سے زیادہ نماز کے اندر ہمیں خیال آتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی کتنی مرتبہ رحمتیں آتی ہے؟ بھائی بولو بھائی۔ بہت سارے جمعوں میں بہت سارے مرتبہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا۔ ایک بار آدمی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کے کتنے رحمتیں آتی ہے؟ 10 رحمتیں، ماشاءاللہ۔ 10 بار پڑھتا ہے تو کتنی رحمتیں آتی ہے؟ 100 رحمتیں۔ 100 مرتبہ کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کے کتنے رحمتیں آتی ہے؟ 1000 مرتبہ۔ 1000 مرتبہ اگر کوئی بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں آتی ہے؟ کتنی مرتبہ؟ 10,000 مرتبہ اللہ کی رحمتیں آتی ہے۔ یہ بات حدیث کی بات ہے نا، حدیث سے باہر کی بات تو نہیں ہے نا۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بندہ درود پڑھتا ہے تو 10 مرتبہ اللہ کی رحمت آتی ہے، 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو 100 مرتبہ اللہ کی رحمت آتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم، جس میں کوئی ضعیف حدیث روایت نہیں کی گئی، ضعیف حدیث اس میں بیان نہیں کی گئی۔ اب جمعہ بیان کرتے کرتے تو 10 مرتبہ پڑھو روزانہ، اللہ کی 100 مرتبہ رحمتیں آتی ہے، 100 مرتبہ پڑھو 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، 10,000 مرتبہ اللہ رحمت بھیجے گا۔ یہ حدیث کا مفہوم تشریح ہے، یہ حدیث کی بات ہے۔ تو یہ جو جمعے کا بیان تھا جب یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوا، فیس بک پہ اپلوڈ ہوا، فرقہ پرست لوگ، کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حدیث میں کہا ہے کہ 1000 مرتبہ درود پڑھو، کون سی حدیث میں بیان کی گئی؟
ارے پیارے نبی کی حدیث ہے، ایک مرتبہ درود پڑھو 10 مرتبہ رحمت آئے گی، 10 مرتبہ پڑھو 100 مرتبہ، آپ 100 مرتبہ درود پڑھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، 1000 مرتبہ، 1000 بار پڑھو 10,000 بار رحمت ہے، 10,000 مرتبہ پڑھو 1,00,000 مرتبہ اللہ کی رحمت آتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث کی تشریح ہے۔ آج لوگ ایسے باتوں کے اوپر بھی یہ بیان کرنے والا کون سی جماعت کا آدمی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، جماعت اسلامی، اس نظرے سے دیکھتا ہے بیان کو، کون سی جماعت کا آدمی ہے اس نظر سے دیکھتا ہے۔ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ایک بات کیا کی جا رہی ہے، نبی کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ حدیث مسلم میں ہے، اور حدیث پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نسائی میں، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، سیاہ ستہ کی حدیث ہے۔ جتنے بھی یونیورسٹیز ہے اسلامک، جتنے بھی مدارس ہے، چاہے دیوبندیوں کے ہو، بریلویوں کو، اہل حدیثوں کے ہو، مدینہ یونیورسٹی ہو، جامعہ ازہر ہو، دنیا کے جتنی بھی بڑی یونیورسٹیز ہے، یہ 6 کتابیں جب بندہ پڑھے گا اسی کو عالم کہتے ہیں۔ 6 کتابوں کو جو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، جانتا ہے، اس کا علم حاصل کرتا ہے، ہر مدرسے میں یہ 6 کتابوں کو دور حدیث میں پڑھایا جاتا ہے 6 سیاہ ستہ کے، بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ نسائی میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ ایک بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، اللہ کے 10 مرتبہ اس کے اوپر رحمت آتی ہے، اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور 10 درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ہم یہی میسج دیتے آ رہے ہیں کہ آپ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والے ہو، آپ اپنی جماعت پہ چلتے ہوئے دوسروں کی عزت اور احترام کرو۔ ہر بیان میں، ہر چیز میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، دلائل مانگنے والے زیادہ ہو گئے۔ اور احادیث ہے بہت سارے درود کے اوپر، فضائل پہ، جو بندہ درود پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا ہے، اور بھی بہت سارے احادیث میں ہیں، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 مرتبہ رحمت آتی ہے، ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ایک مرتبہ 10 درود پڑھنے سے 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں، اور کچھ احادیث میں تو لکھا ہے کہ اس کے 10 نیکیاں بھی اللہ پاک اس کے نیکیوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اس لیے آپ 10 پڑھتے پڑھو، 20 پڑھتے پڑھو، 100 پڑھتے پڑھو، 1000 پڑھتے پڑھو، 1,00,000 پڑھتے پڑھو، آپ کی مرضی ہے۔ حدیث کی تشریح ہے، حدیث کا بیان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلب سمجھا رہے۔ 10 مرتبہ پڑھو تو 100 مرتبہ رحمت ملے گی، 100 مرتبہ پڑھو 1000 مرتبہ رحمت آئے گی، 1000 مرتبہ پڑھو 10,000 مرتبہ رحمت آئیں گی، 10,000 مرتبہ پڑھو 1,00,000 مرتبہ اللہ کی رحمت آئے گی۔ آپ 1,00,000 مرتبہ درود پڑھو روزانہ، اللہ کے طرف سے 10,00,000 مرتبہ آپ کے اوپر درود برسے گی، رحمتیں برسیں گی اللہ کی۔ یہ حدیث شریف کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت میں اور درود میں، قرآن کی تلاوت میں اللہ سے باتیں کرو، قرآن پڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، درود بھیج کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی خوش کرو اور اللہ کو بھی راضی کرو، اللہ کی رحمتوں کو پاؤ۔ یہ رمضان کا مہینہ سوشل میڈیا دیکھ کر، ٹی وی دیکھ کر، کرکٹ دیکھ کر، ڈرامے دیکھ کر، روزوں کا جو بھوک ہے اس کا احساس ختم کرنے کے واسطے ٹی وی نہ کو دیکھو۔ بہت سارے بھائی کرتے کیا ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ آ گیا، اس رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، بھوک زیادہ لگ رہی، پیاس زیادہ ہو رہی، پیاس کے شدت کو ختم کرنے کے لیے، بھوک کے شدت کو، احساس کو ختم کرنے کے لیے موبائل میں لگ جاتے ہیں، سینما بھی دیکھتے ہیں، ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، سیریل بھی دیکھتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں ایسے، کچھ لوگ کرکٹ بھی لگا کے دیکھتے ہیں تاکہ ہمارا دماغ پورا موبائل کے اوپر ہو، ٹی وی کے اوپر ہو، کرکٹ کے اوپر ہو، ڈراموں کے اوپر ہو، بھوک اور پیاس کا احساس نہ ہو۔ اگر کوئی بندہ ایسا کر رہا ہے تو سمجھ لینا ایسے روزوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس مہینے کے لیے 11 مہینوں سے تیاری کی گئی۔ آپ کے گھر میں کوئی آپ کا داماد آ رہا ہے تو 1-2 دن پہلے سے، بس 1 دن پہلے یا کچھ گھنٹے پہلے صفائی کرتے ہیں کہ ہمارا داماد آ رہا ہے، بہت زمانے کے بعد گھر صاف ہو، اچھا ہو۔
کوئی مہمان گھر پہ آ رہا ہے, کوئی بڑے مولانا صاحب آ رہے ہیں, یا کوئی آپ کے خاص بندے آپ کے گھر پہ آ رہے ہیں, آپ کتنے دن پہلے صفائی کرتے بھائی؟ 1 دن پہلے, 2 دن پہلے کچھ. اور آپ کے گھر میں کوئی فنکشن آ رہا ہے, کوئی شادی کا فنکشن آ رہا ہے, کوئی اور فنکشن آ رہا ہے, تو آپ گھر کو بس پینٹس لگاتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, بوجھ پوچھتے ہیں, اور گھر کے جو بستر وغیرہ سب نئے لا کر ڈالتے ہیں, یا اچھے انداز میں صفائی کر کر رکھتے ہیں, گھر کو سجاتے ہیں کچھ دن پہلے سے, بس کچھ مہینے پہلے سے یا کچھ دن پہلے سے. نئے پینٹ لگا رہے, پوچھو کہ کیوں بھائی نئے پینٹ لگا رہے ہیں, کیوں گھر کو یہ پورا ڈیزائن کیوں سجا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کی شادی ہے, میری بیٹی کی شادی ہے, گھر میں فنکشن ہے, اس لیے ہم پورا گھر کو سجا رہے, منا رہے. رمضان ایک ایسا مہمان ہے جس مہمان کے لیے اللہ 11 مہینوں سے رمضان کو سجاتا ہے, اور رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے. 11 مہینے سجایا جاتا ہے رمضان کے لیے. اور ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رمضان المبارک کے مہینے کے لیے 2 مہینوں سے انتظار میں رہتے تھے کہ رجب اور شعبان. جیسے رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا, پیارے نبی دعا فرماتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما, یا اللہ رجب اور شعبان میں میرے لیے برکتیں عطا فرما, وبلغنا رمضان, اور رمضان تک مجھے پہنچا دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے. اور رمضان سے پہلے کی جو 2 مہینے ہیں, میں گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا تھا کہ شعبان جو ہے پیارے رسول کا مہینہ ہے, رمضان جو ہے یہ اللہ کا مہینہ ہے, دونوں کو بازو بازو میں اللہ جوڑ دیا. اس کے تعلق سے آپ گزشتہ جمعہ سنے تھے. 2 مہینوں کو اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ نے جب مانگے, یا اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما, رمضان تک مجھے پہنچا, اللہ رجب کو بھی برکت کا مہینہ بنا دیا اور شعبان کو بھی برکت کا مہینہ بنا دیا. ایسے برکت کا مہینہ. آپ یہ معراج جو ہے نماز کا تحفہ کون سے مہینے میں آیا بھائی؟ کس کس کو معلوم؟ رمضان. یہ جو معراج ہے, معراج اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے اللہ زمین سے بلاتے ہیں, آسمانوں کا سیر کراتے ہیں, 1 آسمان, 2 آسمان, 3 آسمان, بس بیت المقدس تک آتے ہیں. وہاں سے سارے انبیاء کی امامت فرماتے ہیں. وہاں سے اللہ پاک پہلے آسمان پہ, دوسرے آسمان پہ, تیسرے آسمان پہ, چوتھے, 5ویں, 6ٹھے, 7ویں, 7 آسمانوں کو پار کرواتے ہیں. اور اللہ پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء کی زیارت عطا فرماتے ہیں. کئی انبیاء کی زیارت ہوتی ہے, نبیوں سے بات ہوتی ہے, اور جنت کا سیر کرواتے ہیں, اور نماز کا تحفہ دیتے ہیں. یہ کون سا مہینے میں ہوا بھائی؟ کس کس کو معلوم؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی. کون سا مہینے میں؟ معلوم نہیں کیا بھائی؟ بولو. کون سے مہینے میں؟ رجب کے مہینے میں. نماز آئی رجب کے مہینے میں. پیارے نبی کو اللہ پاک نے تحفہ عطا کیا رجب کے مہینے میں, معراج عطا کیا رجب کے مہینے میں, اور اللہ سے مانگ کر لینے کا یہ جو سسٹم اللہ پاک نے عطا کیا رجب کے مہینے میں, اور نماز میں کھڑے ہو کے اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے کا لنک جو ہے یہ عطا کیا رجب کے مہینے میں. آپ کسی ایم ایل اے سے, ایم پی سے, منسٹر سے بات کرنے کے لیے تڑپتے ہیں, سی ایم سے ایک فوٹو اترنے کے لیے تڑپتے ہیں, پرائم منسٹر موقع مل جائے پرائم منسٹر سے 1000 آدمیوں کے, 1,00,000 آدمیوں کے بیچ میں گھس کر جا کر فوٹو لینے کے لیے آپ تڑپتے ہیں. دنیا کے لیڈرز, یہ سیلیبریٹی, یہ مٹی کے پتلے, یہ پانی کے خطرے, یہ جو مرنے کے بعد زمین میں دھسنا, مرنے کے بعد جن لوگوں کے بدنوں کو, جن لوگوں کے جسم کو ایک کیڑے کھانا ہے, 1-2 دن بندہ پانی نہ نہائے اس کے بدن سے بدبو نکلتی ہے. انسان کے مرنے کے بعد 1-2 دن گزر جانے کے بعد
اس کے بدن سے ایسے بدبو نکلتی ہے کہ لوگ اس کے قریب جانے کے واسطے تیار نہیں ہوتے، اس کو چھونے کے واسطے تیار نہیں ہوتے۔ کمزور انسان جس کا پیشاب خدا 1-2 دن بند کر دے تو تڑپ جائے گا، جس کو کانسٹیپیشن لگ جائے، موشن فری نہ ہو، 1 2 3 4 5 دن تو اوپر نیچے ہو جائے گا۔ جو انسان کچھ گھنٹے کھائے بغیر رہ نہیں سکتا، پیے بغیر رہ نہیں سکتا، جو انسان پوری زندگی محتاج ہو کر محتاجگی کی زندگی گزارتا ہے، ایسے کمزور انسان ان کے سیلفی کے لیے، بات کرنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے انسان تڑپ جاتا ہے۔ اللہ نے آسان راستہ بتا دیا، آؤ اگر تم مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو مسجد میں آؤ، وضو بناؤ، میرے سامنے سجدہ کرو، ہاتھ باندھو، بات کرو، میں تم سے بات کرنے کے واسطے تیار ہوں، میں تمہارے باتیں سننے بھی تیار ہوں، آؤ میرے گھر میں قدم رکھو، میری رحمتوں کے چادر میں تمہیں لپیٹ لوں گا۔ یہ جو نماز کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر کو ہم سب کو عطا فرمایا، یہ رجب کے مہینے میں عطا فرمایا۔ رجب کے مہینے کے بارے میں پیارے حضور نے دعا فرمائے کہ یا اللہ رجب کے مہینے کو برکت والا مہینہ بنا دے۔ اللہ نے رجب کے مہینے کو برکت والا مہینہ بنا دیا، اور پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ شعبان کو میرا مہینہ، شعبان میں برکتیں عطا فرما۔ یہ جو شعبان کا مہینہ ہے پیارے نبی کا مہینہ بنا دیا۔ درود کی جو آیت آسمان سے اتری یہ شعبان کے مہینے میں اتری۔ یہ جو مہینہ ہے یہ بھی برکت والا مہینہ ہے، اور رمضان کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں آپ حضرات تو اپنے بچپن سے اب تک سنتے آ رہے ہیں۔ رمضان کے مہینے کا پہلا جو عشرہ ہے یہ رحمت والا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ جو ہے یہ مغفرتوں والا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ جو عشرہ بولے تو 10 دن کو بولتے، یہ عشرہ بیان کرتے۔ عشرہ بولے تو کیا ہو بھائی، کسی کو معلوم ہی نہیں۔ عشرہ بولے تو عربی میں 10 دن جو ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 دن جو ہے 10 ڈیز کو، اس کو عشرہ کہتے ہیں۔ پہلا عشرہ یعنی رمضان کے پہلے 10 دن یہ اللہ کی رحمت کے دن ہیں۔ رمضان کے دوسرے جو 10 دن ہیں اللہ کے مغفرت کے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ سے معافی مانگو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رمضان کا تیسرے جو 10 دن عشرہ ہے یہ مغفرت کے، اللہ سے مانگو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، مغفرت کر دے گا، تمہارے حق میں جنت کے فیصلے کر دے گا، جہنم سے خلاصگی عطا فرمائے گا۔ یہ آخری عشرہ ہے رمضان کا مہینہ۔ یہ مہینہ روٹین لائف ہم اس رمضان کے مہینے میں نہیں گزاریں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں گزشتہ سوچتے تھے کہ اگلے سال روزہ رکھیں گے، تراویح مکمل پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کریں گے۔ اس سال میرے روزے چھوٹ رہے ہیں، اگلے سال روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس سال میری تراویح چھوٹ رہی، اگلے سال میں تراویح پڑھوں گا۔ اس سال میں رمضان کی قدر نہیں کر سکا، اگلے سال میں رمضان کی قدر کروں گا۔ کتنے لوگ ہوں گے جن لوگوں کے جنازے رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے کاندھوں پہ اٹھائے گئے۔ یہ رمضان کا مہینہ معمولی مہینہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رمضان کا مہینہ آتے ہی رمضان سے پہلے تیاری کرتے تھے، گھر کا کام، گھر میں جتنا سودے کی ضرورت ہے، جتنے سامان کی ضرورت ہے، جتنے چیزوں کی ضرورت ہے رمضان سے پہلے پوری کر لیتے تھے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا تھا پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر بھی اور صحابہ کرام بھی مسجد میں جم جایا کرتے تھے، مسجد میں خیمے لگا دیا کرتے تھے، مسجد میں بستر لگایا کرتے تھے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ سے باتیں کرنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ اپنے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کی برکتوں کو حاصل کرو۔ روٹین لائف، یہ لائف روٹین لائف چھوڑ دو، اللہ سے تعلق جوڑو۔ پیارے حضور اللہ سے تعلق کیسے رکھتے تھے؟
ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی کی جو پیاری بیوی ہے، ہم سب کی جو ماں ہے، ان کی آنکھ کھلی تو دیکھا ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بولو آواز سے بھائی، صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ موجود نہیں تھے، بازو میں نہیں تھے۔ دیکھا کہ پیارے نبی نہیں ہے، اٹھ کر گئی مسجد نبوی کے پاس، جنت البقیع کی طرف، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ کنیکشن جوڑے ہوئے، تعلق جوڑے ہوئے، ایسا کنیکشن، ایسا تعلق تھا۔ قدموں کی آواز، آہٹ جب سنے پیارے نبی نے پوچھا کون ہو؟ یہ سب ہم کو سبق دینے کے لیے۔ پیارے حضور نے پوچھا کون ہو؟ کہا کہ میں عائشہ ہوں۔ عائشہ پیارے حضور کی کتنی پیاری بیٹی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی اور سب سے چھوٹی بیوی ہے۔ ابو بکر صدیق جو پیارے نبی کو سب سے پسندیدہ صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا سب کا بدلہ میں اس دنیا میں دے چکا ہوں، ابو بکر کا بدلہ اس دنیا میں نہیں دے سکتا۔ ابو بکر کا میرے اوپر، اسلام کے اوپر اتنا احسان ہے، ابو بکر نے اسلام دین کے لیے، میرے لیے، قرآن کے لیے، اسلام کے تبلیغ کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے اتنا کچھ دین کو عطا کیے ہیں، اس کا بدلہ دنیا میں نہیں دے سکتا۔ اللہ ابو بکر کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی کے بعد سب سے پہلے پیارے حضور کے کرسی پہ بیٹھنے والے، پیارے حضور کے ممبر پہ بیٹھنے والے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے والے، نبی کی وراثت کو اپنانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بنایا۔ ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اللہ سے باتیں کر رہے تھے، اللہ سے تعلق میں، اللہ سے کنیکشن میں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں کی آہٹ جب سنے تو پیارے نبی نے پوچھا کون ہو؟ عائشہ نے کہا کہ میں عائشہ ہوں۔ پیارے حضور نے فرمایا کون عائشہ؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں آپ کی بیوی عائشہ ہوں۔ کون بیوی؟ کہا کہ میں ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہوں۔ کہا کہ کون ابو بکر؟ پریشان ہو گئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے پیارے پیغمبر، میرے پیارے شوہر، میرے پیارے نبی مجھے نہیں پہچان رہے، میرے سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ گئے، گھر چلے گئے، پریشان تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیارے حضور گھر جب واپس آئے، ام عائشہ کو دیکھا کہ ام عائشہ پریشان تھی، پوچھا عائشہ پریشان کیوں ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں جب بستر پہ دیکھی تو آپ موجود نہیں تھے، میں آپ کو ڈھونڈتی ہوئی مسجد نبوی کے پاس آئی، آپ کو دیکھا کہ اللہ سے آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ نے پوچھا کہ کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں عائشہ ہوں۔ کہا کہ کون عائشہ؟ میں نے کہا کہ تمہاری بیوی ہوں۔ کہا کہ کون بیوی؟ کہا کہ میں ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں پریشان ہو گئی، کیا ہو گیا آپ کو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ لی مع اللہ وقت، عائشہ میرے لیے میرے اللہ سے بات کرنے کا ایک خاص ٹائم اور وقت ہے۔ جب میں اللہ سے باتیں کرنے کے واسطے بیٹھ جاتا ہوں تو میرے اور اللہ کے بیچ میں فرشتہ بھی نہیں آ سکتا، میرے اور اللہ کے بیچ میں کوئی فرشتہ، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ اجرائیل، نہ دنیا کو کوئی فرشتہ۔ جب میں اللہ سے باتیں کرنے لگتا ہوں تو میں اور میرا اللہ ہوتا ہے، میرے اور اللہ کے بیچ میں کوئی نہیں آ سکتا۔ میرے اللہ سے بات کرنے کے واسطے میرا کوئی خاص وقت اور ٹائم ہوتا ہے۔ جب کوئی فرشتہ نہیں آ سکتا، جب کوئی اللہ کی مخلوق، اللہ کے حکموں پہ کام کرنے والے فرشتے نہیں آ سکتے،
عائشہ اس وقت میں کسی سے بات نہیں کر سکتا، کسی کو پہچان نہیں سکتا، کوئی ہمارے درمیان میں آ نہیں سکتا۔ اللہ سے میرا اور اللہ کا ایسا تعلق اور کنیکشن جڑ جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ بغیر مانگے ہمارے سامنے چلا رہا ہے، بغیر مانگے۔ اگر سامسونگ کو کچھ منٹس کے لیے اللہ روک دیتا تو ہماری روح نکل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ہم سانس لیتے ہیں تو کئی بیکٹیریاز، یہ جو ہوا میں آکسیجن میں گھوم رہے، کئی چیزیں ہمارے باڈی کے اندر چلے جاتی ہے، جس سے ہمارے باڈی کے اندر بیماریاں آ سکتی ہے۔ اللہ ان بیماریوں سے لڑنے کی طاقت، امیونٹی بوسٹنگ جو ہے وہ باڈی میں عطا کیا ہے۔ اللہ ہمارے کھائی ہوئے چیز کو آسانی سے ہضم فرما دیتا ہے، ہمارے پیے ہوئے پانی کو خون میں بدلتا ہے، ہمیں سکون کی نیند عطا فرماتا ہے۔ اللہ اگر 1 2 3 راتیں ہمارے نیند کو اڑا دیتا، ہماری نیند جو ہے، ہم رات میں سوتے ہیں آرام سے، موت کے قریب چلے جاتے ہیں، اور ایسے موت کے قریب چلے جاتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی خواب بھی آ رہا ہے، ہمارا بدن ہل رہا ہے، ہمارے بدن حرکت کر رہا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہم بس میں جا رہے ہیں تو سکون سے سو رہے ہیں، ہم کار میں جا رہے ہیں تو سکون سے سو رہے ہیں، ہم گھر کے بیڈ کے اوپر سکون سے سو رہے ہیں، ہم ایسا سو رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کسی کی موت بھی آ جائے نا تو ہم کو سنائی نہیں دیتا، سمجھ میں نہیں آتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم ایسے سو رہے ہیں نا کہ بازار میں کیا ہو رہا کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ ہم سو رہے ہیں رات بھر، ہم سو رہے رات بھر سکون کی نیند۔ اللہ پاک رات سے صبح تک ہمارے سر سے پاؤں تک ایک ایک عضو کی، ایک ایک سانس کی، ایک ایک پارٹ کی، ایک ایک ہمارے دل کی، ہمارے دماغ کی، ہمارے لیور کی، ہمارے انتڑیوں کی، ہمارے کڈنیوں کی، ہمارے دماغ کی، ہمارے رگ میں ایک ایک خون کے خطرے کی حفاظت کر رہا ہے۔ ہم سو رہے رات میں نماز چھوڑ کر، ہم رات میں سو رہے نماز چھوڑ کر، پیٹ بھر بریانی کھا کر، ٹی وی دیکھتے ہوئے، گندے سینما دیکھتے ہوئے، سیریل دیکھتے ہوئے، اللہ کو ناراض کرتے ہوئے ہم رات میں سو رہے ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ میری نافرمانی کرتا سو رہا ہے۔ ہم اپنے کان میں گانے سنتے ہوئے، کیا بولتے ہیں اس کو، ایئر بڈس، وہ کچھ ہے وہ لگاتے ہیں اور رات بھر سوتے ہیں گانے سنتے ہوئے۔ اللہ کو معلوم میرے کو ناراض کر کر سو رہا ہے۔ میری دی ہوئی نعمت ابھی کھانا کھایا، میرا دیا ہوا پانی کا خطرہ پیا، میرے دیے ہوئے سانسیں چل رہے ہیں، یہ میرے زمین پہ سو رہا ہے۔ اگر میں زمین کے کہہ دوں دھسا اس کو، جب قارون کو دھسایا گیا تو کوئی بچا نہیں سکا، جب فرعون کو ڈبایا گیا تو کوئی اس کو ڈوبنے سے بچا نہ سکا۔ قارون اور فرعون کے مال کے سامنے، دولت کے سامنے، ہم بھکاری بننے کے واسطے بھی ان کے دربار میں، ہم بھکاری کے بھی ہم لائق نہیں ہیں۔ اتنے اربوں پتی، کروڑوں پتیوں کو اللہ زمین پہ دھسانے پہ آیا تو کوئی بچا نہیں سکا، پانی میں ڈبانے پہ آیا تو کوئی بچا نہیں سکا۔ اس کی نافرمانی کرتے ہوئے، اس کو ناراض کرتے ہوئے، اس کے نعمتوں کو چھوڑتے ہوئے، اس کو یاد کیے بغیر، اس سے معافی مانگے بغیر، اس کے آواز کو سن کر نماز پڑھے بغیر، ارے گناہ کر کر ہم سوتے ہیں، پھر بھی رات سے صبح تک ہمارے باڈی کے ایک ایک پارٹ کی اللہ حفاظت فرما رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرما رہا ہے ایک ایک پارٹ کی۔ اس کا شکر ادا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ میرے بھائیوں، وہ کہتا ہے کہ تم 20 پر 4 گھنٹوں میں میرے سے بات کرنے کے واسطے کتنا ٹائم نکال رہے ہو؟ نماز میں آئے، جمعے کی نماز میں، اللہ کے بندو ایسی نماز پڑھو کہ اللہ خوش ہو جائے۔ اور نماز 10 منٹ بھی نماز پڑھائے، امام صاحب 7-8 منٹ بھی پڑھائے، پوری نماز میں اللہ کی طرف توجہ ہو۔ پہلے حضور نے فرمایا لی مع اللہ وقت، میرے اللہ سے بات کرنے کے واسطے میرے پاس کچھ ٹائم ہے، جس وقت میں کوئی فرشتہ بھی بیچ میں نہیں آ سکتا، مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ ہمارے نماز میں، ہماری عبادتوں میں کتنے مرتبہ ہم کو بیوی یاد آتی ہے، بچے یاد آتے ہیں، دکان یاد آتا ہے، پیسہ یاد آتا ہے، دولت یاد آتا ہے، محلے والے یاد آتے ہیں۔ جو خیال، جو یادیں، جو چیزیں نماز کے باہر ہمیں آتی ہے، اس سے زیادہ نماز کے اندر ہمیں خیال آتا ہے۔ اللہ سے بات کرنے کا ایک ترتیب ہے، ایک طریقہ ہے۔ اللہ سے باتیں کرتے وقت اللہ اور آپ کے بیچ میں کوئی بندہ بیچ میں آڑ نہ ہو، اس کا خیال رکھنا۔
5 वक्त की नमाजों में पूरे ध्यान के साथ नमाज पढ़ो, और इन 5 वक्त नमाज के अलावा, ये तो अल्लाह का हुक्म है 5 वक्त की नमाज, या अल्लाह का हुक्म है, फर्ज है हमारे ऊपर, जरूर पढ़ना है, मगर इसके अलावा रात और दिन में कोई ऐसा वक्त 10-15 मिनट या आधा घंटा निकालो जिसमें सिर्फ अल्लाह और आपके बीच में कोई ना आए, अल्लाह और हमारे बीच में कोई ना आए, सिर्फ अल्लाह से बात करने के लिए, अल्लाह से मांगने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह की किताब कुरान पढ़ने के लिए। कुरान पढ़ना यानी अल्लाह से बातें करना है, अल्लाह के सामने सजदे के लिए, 2 रकात नमाज के लिए। ऐसा वक़्त निकालो तहज्जुद के वक़्त में या रात के वक़्त में। अगर रात में आप लोगों का आंख नहीं खुल रही, दिन में आदत बना लो, किसी भी टाइम उस अल्लाह को राजी करने के वास्ते वक्त निकालो, टाइम बना लो कि आधा घंटा आपके और अल्लाह के बीच में कोई ना आए। इसकी आदत बनाकर देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसकी आदत बनाकर देखो, उस अल्लाह से दोस्ती बनाकर देखो, उस अल्लाह से ताल्लुक जोड़ कर देखो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा। आपके जो मुसीबतें परेशानियों में दुनिया में कोई आपकी इज्जत करे या ना करे, मगर आपका चेहरे पे जो है, आपके चेहरे पे मुस्कान होगी, मुस्कुराहट होगी, खुशी होगी आपके दिल में कि मेरा अल्लाह तो मेरे से खुश है ना, मेरा अल्लाह तो मेरे से बात कर रहा है ना, मेरा अल्लाह से मैं बात कर रहा हूं तो मुझे जवाब तो दे रहा है ना। रमज़ान का महीना आ गया, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ो। तरावी के बाद सहरी से पहले उठो, थोड़ी देर सहरी से पहले उठकर उस अल्लाह से बात करने के लिए 2 रकात नमाज तहज्जुद पढ़ो, थोड़ी कुरान की तिलावत करो और हाथ उठाकर अल्लाह की तारीफ करो। अल्लाह तू ही तो है जिसने मुझे पैदा किया, अल्लाह तू ही तो है जो मुझे खिला रहा है, अल्लाह तू ही तो है जो मुझे पिला रहा है। अल्लाह तेरे नाफरमानियां करने के बाद भी, नमाजें छोड़ने के बाद भी, गाने सुनने के बाद भी, गुनाह करने के बाद भी, झूठ बोलने के बाद भी, जिंदगी में कई मर्तबा अजान सुनने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ता था, कई मर्तबा शराब पी चुका हूँ, कई मर्तबा गुनाह कर चुका हूँ, कई मर्तबा झूठ बोल चुका हूँ, कई मर्तबा सिनेमा देख चुका हूँ, कई मर्तबा तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों की मुखालिफत कर चुका हूँ, तुझे नाराज कर चुका हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मैं तुझे राज़ी करना चाहता हूँ, तुझे राज़ी करने वाला अमाल मुझे करने की तौफीक अता फरमा। उस अल्लाह से मांगो, उस अल्लाह को राज़ी करो, सहरी से पहले वक्त निकालो, उस अल्लाह की तारीफ बयान करो। उसकी तारीफ करने वालों को पसंद करता है। तारीफ के सबसे ज्यादा लायक अल्लाह ही है। कुरान की सबसे पहले आयत हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उसी अल्लाह के लिए जो सारे आलमों का पालनहार है, सारे आलमों को पैदा करने वाला है, जमीन और आसमानों को बनाने वाला है, चिड़ियों को, जानवरों को, मखलूकात को, फरिश्तों को, बड़े बड़े मछलियों को बनाने वाला वही अल्लाह है। हमारे दांतों को, आंखों को, जुबान को, दिमाग को, चेहरे को, हाथों को, उंगलियों को, एक एक रग को, एक एक रग में के खून के कतरे को बनाने वाला वही अल्लाह है। वही अल्लाह है जो पानी को बनाने वाला है, ऑक्सीजन को चलाने वाला है, आग को बनाने वाला है। वही अल्लाह है जो सारे दुनिया में अलग अलग रकम के, अलग अलग किस्म के फल और फ्रूट्स बनाया। वही अल्लाह है। उस अल्लाह की तारीफ करो। अल्लाह तू ही तो है ना सब कुछ, तेरे सिवा कुछ नहीं है अल्लाह। या अल्लाह तेरे ही पास मुझे आना है। उसको मानो या ना मानो, उसके पास ही जाना है। फिरौन भी उसको मानता था। आप मुल्ला रूमी की किताब पढ़िए। फिरौन जो है 500 बरस तक हुकूमत करता रहा, 500 बरस के आसपास हुकूमत करता रहा, बहुत बड़ा बादशाह था। मगर फिरौन रात में उठकर अल्लाह से कहता था, अल्लाह मैं ऐसे ही एक्टिंग कर रहा हूं ना, रब्बुकुमुल आला, लोगों को दिखाने के लिए कह रहा हूं, मैं कोई रब नहीं हूं।
اللہ میں کوئی رب نہیں ہوں، مجھے پکڑنا نہیں ابھی، مجھے معاف کرتے رہنا، مجھے ٹائم دے تھوڑا. اس اللہ سے مانگتا تھا فرعون. فرعون یہ کتنا بڑا کافر ہے جو اپنے سامنے لوگوں کو سجدہ کرواتا تھا، اپنے سامنے لوگوں کو جھکنے کا حکم کرتا تھا، لوگوں سے کہتا تھا کہ میں بہت بڑا خدا ہوں، میں بہت بڑا رب ہوں، میں ہی خدا ہوں، میرے سامنے سجدہ کرو، جو لوگوں سے کہتا تھا. رات ہوتی تو اللہ کے سامنے بیٹھ جاتا تھا، کہتا تھا اللہ مجھے تھوڑا ٹائم دے دے، میں بدلوں گا، مجھے حکومت کرنا ہے دنیا میں، لوگوں پہ یہ حکومت چلانا ہے، مجھے تھوڑا ٹائم دے دے. اللہ سے مانگتا تھا، اللہ اس کو مہلت دیا، ٹائم دیا، بدلے گا بدلے گا بدلے گا بدلے گا. مگر جو نبی کو، پیارے اللہ کے پیارے نبی کو، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے پیچھے نکلا، اللہ نے اس کو جب ڈبو دیا، اس کو ڈوبنے سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکی. ڈوبتے وقت اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں یا اللہ تیرے سوا کوئی طاقت نہیں. وہ ہاتھ اٹھایا، انگلی کا اشارہ کیا، اس نے کہا کہ اللہ میں تیری طاقت کو، تیری کبریائی کو، تیری بڑائی کو، تیری قدرت کو مانتا ہوں. ڈوب رہا تھا نا، تو کہا کہ اللہ میں مانتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام کیچڑ اٹھاتے ہیں، اس کے منہ میں ڈال دیتے ہیں. اب ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیا ہے، یہ سب مرنے کے بعد دیکھیں گے. وہ دیکھیں گے مرنے کے بعد، مگر جب مرنے کے بعد دیکھیں گے نا قبر میں عذاب کو، قبر میں سانپوں کو، قبر میں بچھوؤں کو، مرنے کے بعد وہ دیکھیں گے نا کہ دوزخ کے عذاب کو، دوزخ کے انگاروں کو، اس وقت کہیں گے یا اللہ معاف فرما دے، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، تجھے مانیں گے ہم. اس وقت دیکھنے سے ماننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے ابھی دیکھ لو، ابھی سمجھ جاؤ اس اللہ کی طاقت کو. دنیا میں غور کرو، دیکھو کوئی ہے ایسے نظام کو، ایسے سسٹم کو بنانے والا. دنیا میں غور کرو، کشمیر دیکھو، یہ دنیا کے عجوبے دیکھو، آسمان کی طرف دیکھو، کتنا بڑا آسمان بنانے والا وہی ہے. زمین کے دیکھو، اتنی بڑی زمین. آپ ایک سٹیج ڈالتے ہیں نا، سٹیج پروگرامز میں 50 آدمی بیٹھنے کی اگر سٹیج بنائے تو 70-80 آدمی چڑھ جائے تو سٹیج ٹوٹ کے نیچے گر جائے. آپ جو گھر کا چھت بناتے ہیں نا، چھت گھر کا، اب اس کے اوپر چلے جائیں آپ، 1000 آدمی چھت کے اوپر اگر بیٹھ سکتے ہیں تو 2000 3000 4000 ایسے ٹائٹ سے ہو کے بیٹھ جائے نا، زیادہ وزن پڑ گیا تو چھت بھی گر جائے گا. جو پرانے چھتیں ہیں اس کے اوپر لوگ زیادہ، ابھی برج ہے، جو برج بنا ہے برٹش والے، دوسرا برج ابھی بنانا شروع کر دیے کہ 200 سال قریب یہ برج بنا کے ہو گئے. اگر اس برج کے اوپر زیادہ گاڑیاں جائیں گے اور پرانا ہو جائے گا برج تو گر جائے گا، وزن زیادہ ڈالیں گے تو گر جائے گا. 1 سال 100 سال 200 سال کی پرانی جو عمارتیں، پرانے جو برج ہے، پرانے جو پل ہے، اس کے اوپر زیادہ وزن پڑ جائے گا نا تو وہ ٹوٹ سکتے ہیں، وہ گر سکتے ہیں. اس لیے اس کے اوپر جرنی کرنے سے بھی منع کرتے ہیں کہ دوسرے نئے برجز بھی بنا رہے ہیں. تمہارا بنایا ہوا گھر، تمہارا بنایا ہوا چھت، تمہارے بنائے ہوئے یہ برج جو ہے 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد پرانے پڑ جاتے ہیں. اس کے اوپر زیادہ وزن پڑو تو گر جاتے ہیں. یہ زمین کتنے سال سے ہے بھائی؟ کتنے سال سے ہے زمین؟ لاکھوں سال سے زمین چل رہی ہے. اس زمین کے اوپر لاکھوں اربوں خربوں کا مجمع، لوگ، انسان، جنات، جانور، ہاتھی، اونٹ، گھوڑے، بلڈوزرز، گاڑیاں، کار، ٹرین، کتنی چیزیں بھائی زمین پہ چل رہے ہیں. پھر زمین کوئی پرانی نہیں پڑ رہی، زمین میں کوئی گاڑی نہیں دس رہی. اللہ کے سوا کوئی طاقت ہے جو اس زمین کو بنا سکے؟ زمین کے اوپر مٹھی جو ہے، گرام مٹھی دنیا نہیں بنا سکتی. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم دیکھیں گے. اس لیے میرے بھائیو، رمضان کا مہینہ آ گیا، آپ لوگ تہجد میں اپنے اللہ سے باتیں کرنے کے واسطے وقت نکالو. انشاءاللہ ضرور تہجد میں اٹھیں گے، اللہ سے بات کرنے کے واسطے ٹائم نکالیں گے، تہجد کی نماز میں اللہ سے مانگیں گے. کون کون کرتے؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی.
رمضان روٹین رمضان نہیں گزارو بھائی. اس رمضان میں تہجد میں اٹھو, اللہ سے باتیں کرو, اللہ سے تعلق جوڑو, اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو, پیارے نبی پہ درود بھیجو, اللہ کی تعریفیں کرو, اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ سے جنت کی طلب کرو, جنت مانگو, ایمان کی دولت مانگو. رمضان میں روزوں کی پابندی کرو اور تراویح کی پابندی کرو, قرآن زیادہ سے زیادہ سننے کی کوشش کرو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.